مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا خادم پاسٹر بابر وارث، اور میرا تعلق پرے ٹاور چرچ منسٹری اسلام آباد سے ہے، اور میں سوک واٹر کالونی F62 میں ایز اے پاسبان خدا کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اس وقت میں شکر گزار ہوں بالخصوص جشوا ٹیلی ویژن کی ساری مینجمنٹ کا اور پاسٹر طارق جان کا، جنہوں نے مجھے آج دعوت دی کہ میں اس پروگرام میں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ آئیں خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 24ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسیلہ پیدا ہوا، اور متوسیلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ خدا کا کلام پڑھا سنا قبول کی جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج اس تھوڑے وقت میں ہم خدا کے کلام میں سے ہنوک کی زندگی کے تعلق سے سیکھیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پاسٹر ٹرینر وہ پاسبانوں کو ٹریننگ دے رہا تھا، اور کلاس میں اس نے سوال کیا کہ آپ ایک میسج، ایک پیغام کتنے وقت میں تیار کرتے ہیں؟ تو ایک پاسبان اٹھا، اس نے کہا کہ میں ایک میسج، ایک پیغام 1 گھنٹے میں تیار کر لیتا ہوں۔ ایک اور پاسبان اٹھا، اس نے کہا میں ایک میسج 1 ہفتے میں تیار کرتا ہوں۔ اور ایک اور پاسبان تھا، اس نے کہا مجھے ایک پیغام تیار کرنے کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔ لیکن اس ٹرینر نے کہا مجھے ایک پیغام تیار کرنے کے لیے پوری زندگی درکار ہے۔ انسان کی زندگی ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، اور اس ٹرینر نے کہا کہ مجھے ایک میسج تیار کرنے کے لیے پوری زندگی درکار ہے۔ میرے عزیزو، انسان کی زندگی ایک پیغام ہے، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے ہنوک کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، کیا میسج دیتی ہے۔ پہلی بات، ہنوک کے نام کا مطلب ہے ڈیڈیکیٹڈ پرسن، ایک ایسا شخص جو کہ وقف ہو چکا ہے، جس نے اپنا آپ خدا کے لیے، مسیح کے لیے دے دیا ہے۔ ہنوک ڈیڈیکیٹڈ ہے، وقف ہے، مقدس ہو چکا ہے، وہ سیپریٹ ہو چکا ہے خدا کے لیے۔ اسی طرح خدا نے ہمیں چنا ہے، ہمیں مقرر کیا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور اب ہم مقدس قوم ہیں، ایک الگ قوم ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہم ہنوک کی طرح اپنا آپ، اپنا دل، اپنی زندگی مسیح کو دے چکے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اور بھی بہت سی اگزامپلز ملتی ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے دے دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور پوری زندگی وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے، اور خداوند نے انہوں نے زندگی گزاری۔ پیدائش کی کتاب میں ہی ہمیں نوح کی مثال ملتی ہے۔ نوح نے اپنی زندگی، اپنا آپ خداوند کو دے دیا، اور لکھا ہے پوری دنیا گناہ میں تھی، لیکن خداوند نے نوح کو، جو مرد راست باز تھا، اور اس کے گھرانے کو بچا لیا، اور باقی پوری دنیا غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اپنا آپ، اپنی زندگی، اپنا آپ خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں، وقف کر دیں۔ اور دوسری بات جو ہنوک کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے
کہ हनूक 365 बरस तक इस दुनिया में रहा, और यहाँ पर उसके बाप का भी जिक्र है। यारद 162 बरस का था, और फिर हम देखते हैं कि वो कुल उम्र 962 बरस की पाता है और वो मर जाता है। और हनूक 365 बरस। तो यहाँ पर दूसरी बात, इंसान की ज़िंदगी आर्जी है, ये दुनिया आर्जी है, इंसान भी फानी है, ख़त्म हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी की एक लिमिट मुकर्रर है। ज़बूर 90 में लिखा है, इंसान की ज़िंदगी, इंसान की उम्र, उसकी एक हद मुकर्रर है। वो उसके अंदर कुव्वत हो तो वो 80 बरस तक, 70 से 80 बरस तक ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी वो उम्र पा सकता है। जिस तरह यारद 962 बरस है और हनूक 365 बरस है, और मतूसिला सबसे ज़्यादा 969 बरस ज़िंदगी पाता है। नूह ने 950 बरस, और अगर हम आदम की बात करें तो वो 930 बरस जीता रहा। तो हम देखते हैं वो भी मर गए, इस दुनिया से चले गए। इंसान की ज़िंदगी आर्जी है, लिमिटेड है, उसने जाना है इस दुनिया से। बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील में एक तमसील दर्ज है। एक गरीब शख्स था, एक अमीर शख्स था, और गरीब भी मर गया और अमीर भी मर गया। मौत हकीकत है, अमीर पर भी आनी है, गरीब पर भी आनी है। सो मेरे अजीजों, पतरस हमें ये मैसेज देता है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदा के डर, खुदा के खौफ में बसर करें, क्योंकि एक वक्त आना है, हमने इस दुनिया से चला जाना है। सो इंसान आज का मटीरियलिस्ट हो चुका है, वो सोचता ही नहीं कि उसने जाना है। ये देश आर्जी है, ये दुनिया आर्जी है। वो परमानेंट मंसूबे बना रहा है और बनाता चला जा रहा है। लेकिन हमें मेरे अजीजों अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि हम इस दुनिया में मुस्तकिल नहीं हैं बल्कि आर्जी हैं। लेकिन हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक होप है, और ये जिंदा उम्मीद, लिविंग होप, हमें खुदा के कलाम में मिलती है। यीशु मसीह के वसीले, मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में, अगर कोई मुझ पर ईमान लाता है, गो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। उसने मरथा को उम्मीद दे दी। उसका भाई लाजर मर चुका था, कब्र के अंदर था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया, ना उम्मीदी में उम्मीद बख्श दी। और पतरस के पहले खत में लिखा है, पहले बाब में, कि अब हमें यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होने के वसीले जिंदा उम्मीद मिल चुकी है, और यीशु मसीह हमारी लिविंग होप है। हम जब मसीह में आ जाएंगे, हम इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर तो मर जाएंगे, लेकिन रूहानी तौर पर आसमान पर चले जाएंगे, और ताअबद हम खुदावंद के साथ रहेंगे। और तीसरी बात हमें हनूक की ज़िंदगी से मिलती है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। ही वॉज वॉक विद गॉड। आप खुदा के साथ चलिए। दुनिया में हम इंसानों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने अजीज़ों, रिलेटिव्स के साथ, उनका हमें जिस्मानी तौर पर दुखों में, मुश्किलों में साथ देना है। लेकिन बहुत दफ़ा जब हम मुसीबतों में घिर जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, तो वो हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यीशु मसीह वाहिद हस्ती है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। सदरक, मिसक, अबदनजू आग की भट्टी में फेंके गए, वहां पर यीशु आ गया, उस आग की तेजी ने जर ना पहुंचाया। दानियल शेरों की मांद में चला गया, वहां पर शेरों के मुंह बंद कर दिए। शागिर्द जो है वो जेलों में चले गए, वहां पर खुदावंद आ गया, खुदावंद ने उनको रहाई दे दी, बेड़ियां खोल दी। आज मेरे अजीजों, यीशु मसीह वही है जो कल था, वो आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा, क्योंकि वो यकसा है। उसके वादे आज भी हैं। आप तन्हा नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, यीशु आपके साथ है। इस कोरोना वायरस के माहौल में इंसान बहुत दफा मायूस हो गया है, नाउमीद हो चुका है, जॉबलेस है, गुर्बत है, मुफलसी है, बीमारी है। बहुत दफा इंसान नाउमीदी में चला जाता है, लेकिन मैं आप देखने वालों को एक उम्मीद देना चाहता हूं। आप किसी भी हालत में हैं, आप तन्हा नहीं, बल्कि यीशु आपके साथ है और वो ताअबद आपके साथ रहेगा, और वो आपको बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। अयूब के बारे में हम देखते हैं,
اس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، مال مویشی تھے، فرینڈز تھے، فیملی تھی، فٹنس تھی۔ جب اس کے پاس پیسہ نہ رہا، اس کے پاس مال مویشی نہ رہے، تو اس کے دوست عزیز وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت دفعہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ جب آپ خوشحال تھے تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ گر گئے تو کوئی آپ کے ساتھ نہ رہا۔ لیکن میرے بھائی، میری بہن، تیرے ساتھ ایک ہستی آج بھی موجود ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو تیری گری ہوئی حالت میں بھی تجھے اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہنوک کی زندگی سے چوتھا نقطہ جو ہمیں ملتا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے پاس ایز اے مسیحی، ایز اے کرسچن، سب سے بڑی جو امید ہے یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے، کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے گو مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور یہ امید جو مرتھا کو خداوند نے دی اور لازر کو زندہ کیا، اور مسیح نے اعلان کر دیا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یعنی مرتھا تو یہ ایمان رکھتی تھی کہ میرا بھائی قیامت کے دن جی اٹھے گا، لیکن مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو کام قیامت کے دن ہونا ہے وہ میں آج اسی وقت کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک آسمان پر چلا گیا خداوند کے پاس، اور یہی ایماندار کا، ایک مسیحی کا مستقبل ہے، اس کا فیوچر ہے۔ اس دنیا میں تیرا فیوچر چاہے برائڈ ہے یا نہیں ہے، چاہے خوبصورت ہے، روشن ہے یا نہیں ہے، چاہے تو ناکام ہے، غریب ہے، کسی مشکل میں ہے، کرائسس سے گزر رہا ہے، لیکن میرے بھائی، میری بہن، آسمان پر تیرا فیوچر ہے، اور وہ تیرا فیوچر برائڈ ہے، وہ تیرا فیوچر روشن ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ہم خداوند کے پاس رہیں گے، جلال میں شامل ہو جائیں گے، ابدی زندگی مل جائے گی جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے یوحنا کی معرفت کہ اس وقت خداوند تیرے سارے آنسو پونچھ دے گا، وہاں پر نہ رونا ہوگا، نہ وہاں پر ماتم ہوگا، نہ غم ہوں گے، وہاں پر برا ہوگا، اس کا جلال ہوگا، اور خداوند کے لوگ ہوں گے، اور وہ تو تا ابد اس کے ساتھ رہیں گے۔ میرے عزیزو، ہم اس ایمان، اس امید کے ساتھ اس سارے ماحول میں جو پوری دنیا میں نا امیدی کا ماحول ہے، تسلی پاتے ہیں، حوصلہ پاتے ہیں، انکریجمنٹ پاتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ جتنے لوگ آپ اس وقت خدا کا کلام سن رہے ہیں، خداوند کی برکت، خدا کی بخشش آپ پر جاری و ساری رہے، اور ہمیشہ آپ کی زندگی سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ آج آپ کے لیے چیلنج ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی تو آج آپ خداوند کے حوالے اپنا آپ کیجئے، اپنا دل مسیح کو دیجئے۔ جس طرح ہنوک کی زندگی ہمیں 4 پیغام عطا کر دیتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی دنیا کے لیے ایک میسج ہے۔ آپ اس دنیا کو کیا میسج، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کیا ڈیلیور کر رہی ہے؟ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو دنیا آپ کی زندگی سے کیا پیغام حاصل کرے گی؟ میرے عزیزو، اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے چلے گئے، لیکن جو پیغام انہوں نے ڈیلیور کیا اپنی زندگی سے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ لوگ آج بھی اسے دیکھتے ہیں اور اس کے وسیلے انسپائریشن حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اس خطے میں ایک خاتون ہے جس کا نام ٹریزا ہے، اور وہ اس خطے میں آ کر انسانیت کی خدمت کرتی ہے، اور اس نے اتنی خدمت کی کہ اسے ہندوستان نے مدر کا ٹائٹل، مدر کا خطاب دے دیا، اور اس کے نام کے ساتھ ماں لکھا گیا کہ مدر ٹریزا، اور آج بھی لوگ اسے ماں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جب وہ مر گئی تو پورا ہندوستان یہ کہہ کر رویا کہ آج ٹریزا نہیں بلکہ ہماری ماں مر گئی ہے۔ کس قدر دیکھیے انہوں نے خدمت کی۔ مدر ٹریزا نے کوڑیوں کے ہاسپٹل بنائے، اور کوڑی جو کہ کوڑ کا مرض جو ہے کنٹیجیس ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، لیکن اس نے جب ہاسپٹل بنایا، اس نے پہلے مریض کو، ایک کوڑی کو اپنے گلے لگا کر کہا
کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یسوع مسیح میرے ساتھ ہے۔ کس طرح وہ پیغام اس خطے میں دے کر گئی ہے، اور اس کی زندگی کا پیغام، میسج آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس ملک میں روتھ فاؤ، جس نے بڑی خدمت کی انسانیت کی، اور یہ بھی ایک خاتون ہے، اور یہ خاتون، اسے جب وہ مر گئی اسے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا، اور ایک یادگار کے طور پر سکہ جاری کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، جو کہ رہتی دنیا تک یادگار رہے گا کہ روتھ فاؤ ایک عورت، ایک خاتون ہمارے ملک میں آئی، اور اس نے آ کر انسانیت کی، بغیر رنگ و نسل، بغیر مذہب، بغیر کسی تفریق کے اس نے خدمت کی۔ اور لوگ آج بھی جو میسج اس نے اپنی زندگی سے ڈلیور کیا لوگ یاد کرتے ہیں۔ ایک اور شخص جو کہ کراچی میں آیا 1956 میں، اور اس نے اس خطے میں آ کر انسانیت کی خدمت کی۔ کیا میسج، کیا پیغام اس نے اس خطے میں دنیا کو دیا کہ جب وہ یہاں پر آیا، اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس صرف ایک بریف کیس تھا، چند کپڑے تھے، اپنا گھر نہیں، کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ، کوئی ایسی چیز، کوئی پراپرٹی، کوئی بینک بیلنس نہیں، لیکن اس کے اندر ایک خواہش تھی، تڑپ تھی کہ وہ غریبوں کی مدد کرے، وہ انسانیت کی خدمت کرے۔ اور اس نے کئی طرح سے انسانیت کی خدمت کی بغیر رنگ و نسل کے۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں سنا کہ 2200 بچے نادرا کے ریکارڈ میں ایسے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، تو ان کے نام کے آگے اس شخص کا نام لکھا ہے۔ اس نے اپنی شناخت ان کو دے دی، انہیں اپنے بچے بنا لیا، اور اس شخص کا نام عبدالستار ایدی ہے۔ جب وہ بھی مرا تو اسے فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں دفنایا گیا۔ اور آج لوگ محبت کا پیغام، انسانیت، دکھی انسانیت کی خدمت کا پیغام اس کی زندگی سے حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، میں کیا میسج پریپیئر کر رہا ہوں، اور جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں کیا ڈلیور کرنے کو ہوں جس سے دنیا مجھے یاد کرے گی۔ آپ کی زندگی ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ آپ جو پیغام چرچ میں، اجتماع میں لوگوں سے سنتے ہیں، پریسٹ سے سنتے ہیں، وہ آپ بھول جاتے ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو میسج، پیغام آپ دنیا میں اپنی زندگی سے ڈلیور کر کے جاتے ہیں وہ دنیا نہیں بھولتی، وہ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو ویورز، دیکھنے والوں، آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کی زندگی، اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی، اپنا آپ نچھاور کر دیا، اور اس سے بڑھ کر کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا کہ اپنی جان تک دے دے۔ یسوع مسیح نے اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ خداوند کی محبت ہے، اور یہ اس کی زندگی کا پوری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ کسی نے خدا سے پوچھا، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو خدا نے اس کا کچھ جواب یوں دیا کہ وہ زمین پر آ گیا، اور اس نے اپنی باہیں صلیب پر پھیلا کر کہا کہ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ What a kind of message! کس طرح کا پیغام خدا دنیا کو دے رہا ہے، انسان کو دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج یسوع مسیح ہمیں پکار رہا ہے، آج بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اس نے ہم سے اس وقت محبت کی جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، ہم گھرے ہوئے تھے، ہمارے اندر طاقت، بساط نہیں تھی کہ ہم گناہ سے بچ سکتے، ابدی موت سے بچ سکتے، پرانی انسانیت پر فتح پا سکتے، ابلیس سے، بدروحوں سے، ہم اپنے دشمنوں سے بچ سکتے۔ اس وقت یسوع آ گیا اور اس نے ہمیں آ کر اپنے گلے سے لگا لیا، ہمیں اپنا بنا لیا۔ یہ مسیح کی محبت، اس کا پیغام
آج بھی دنیا دیکھتی ہے، یاد کرتی ہے، اور مسیح آج بھی دنیا کو محبت کا پیغام دے رہا ہے، نجات کا پیغام دے رہا ہے۔ سو آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی مسیح کو دیں، کیونکہ اس نے اپنے لیے آپ کے لیے اپنے آپ کو صلیب پہ قربان کر دیا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے کہ آپ توبہ کریں، اپنا آپ مسیح کے حوالے کریں، تاکہ جب آپ اس دنیا سے رحلت کریں تو لوگ آپ کی زندگی سے جو میسج حاصل کریں وہ محبت کا، وہ محبت کا پیغام، نجات کا پیغام، اور پوری دنیا اس بات کو جانے کہ کس قدر مسیح نے اس دنیا میں خدمت کی، دکھی انسانیت کی، اور اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی سے اس طور سے میسج تیار کریں، سرمن تیار کریں، پیغام تیار کریں کہ جب دنیا سے جائیں تو لوگ اس کو یاد کریں۔ سو خداوند اس پیغام کے وسیلے آپ سب کو برکت دے۔ آخر پر میں پھر بشپ طارق صاحب کا، ان کی انتظامیہ کا، اور تمام جوشوا ٹی وی کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں۔ سو خداوند اس ادارے کو برکت دے اور ہمیشہ اپنی سلامتی میں قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔